اللہ حفاظت کرے. دیکھنا ٹی وی کے ذریعے وہ بھی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، یہ بھی ہے. اور حتیٰ کہ بعض اخباروں میں جو تاریخ سے انسان کی قسمت جو کہتے ہیں، یا جو پیدائشی تاریخوں سے جو مہینوں کے اس میں اگر وہ بھی پڑھنا تک بھی وہ چیز بھی نجومیت کو جانے کے برابر ہے. اور ایسے چینلوں کو دیکھنا بھی گویا کہ ویسے گناہ کی شبہت میں ڈال سکتی ہے آپ. اور وہ خطرناک چیز ہے جو ایمان کو دھکا دیتی ہے چیز. وہ ایسی چیز گھر میں چلنا ہی نہیں، بلکہ وہ کفر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا. آپ کا سوال ہے جنات کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ پہلی چیز آپ یہ پروف کرو کہ یہ جنات ہے، شیاطین وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس طرح دیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، وہ لوگ سنیں، اس کو قبول کرے اور ایمان لا چکے. یہاں پر دعوت تو اللہ تعالیٰ کی عام ہو چکی ہے. وہ لوگ کو ان کے اندر بھی مبلغین موجود ہیں، وہ لوگ ان کے اندر یہ ذمہ داری بھی موجود ہے. جو قرآن کے احکام انسانوں کو دیے گئے ادعو الی سبیل ربک، وہ لوگ کے لیے بھی ہے، کیونکہ ان کو بھی حساب کتاب ہونے والا ہے. تو بعض لوگ اس چیز کا دعویٰ لے لیتے ہیں کہ ہم ایسی دعوت دیے ہیں اور ہم ان کو سکھا رہے ہیں. آپ کو کیا معلوم سامنے والا آپ کے ساتھ سچائی کر رہا ہے یا دھوکہ کر رہا ہے؟ تو جس چیز میں آپ کا علم نہیں، آپ اس چیز میں اپنا رسک مت لیجیے. آپ کہہ دیجئے کہ بھائی آپ لوگ کے پاس بھی کچھ بزرگان دین ہو سکتے ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، علماء بھی ہیں، آپ ان سے طلب کیجئے. میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں، نہ آپ کی حقیقت جانتا ہوں. اللہ کے نبی تو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اب کون سچا ہے آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ ہمارا کام حق کی بات کہنا، بتا دینا، مگر اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے، جیسا کہ اب آپ ایک چیز دیکھیے، ہدایت کے لیے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی انتقال ہوا جب ہدایت ملتی. اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح رزاق ہے اس طرح ہادی بھی ہے. رزق کے لیے انسان اسٹڈی کرتا، ڈگری لیتا، ایکسپیرینس ہولڈ کرتا، باہر ملکوں میں جا کر ڈیوٹیاں کرتا، اس لیے کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا رزق کھاؤ مگر زمین پہ تلاش کرو میرے رزق کو، تو جب جا کے آپ کو رزق ملے گا. گھر پہ بیٹھ کر آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ جو قسمت میں لکھا وہ کھاؤں گا. رزق کے لیے تلاش کرنا. اسی طرح ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ وہی کہا کہ ہدایت کو بھی طلب کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اس دین کی ہدایت کو طلب کرنے میں جدوجہد کرتے ہیں ان کو ضرور وہ راستہ دلائیں گے ہم. مگر آپ گھر میں بیٹھیں گے، درس کہاں سے ملیں گا آپ کو؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے چاہیں گے تو مسجد کو ٹائم پہ پہنچنا پڑے گا. آپ کو وہ نیک صالح عمل روزے رہنا ہے تو رمضان کے ماہ میں پابندی سے اور نفلی روزے ان کے دن سنت کے حساب سے کرنا پڑے گا. یہ روشنی آنے پر آپ اپنی چیز کر سکیں گے. اب آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جنات کو تبلیغ کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کے انسانوں میں کافی کام ناقص ہے ابھی تک، ہم اس میں نہیں کر بیٹھے. اب دوسروں کو وہاں سے کرنے کا ایک یعنی حقیقت میں وہ چیز اچھی ہے کہ انسان دعا کرے اللہ جو بھی ان لوگ میں گمراہ ہے ان کو ہدایت کا آسان راستہ کر دے اور ان کو ہدایت دلانے والے ان سے ملا دے. یہ چیز دعا کر سکتے ہیں. مگر پرٹیکولر ایک چیز کو لے کر بیٹھنا نہ میں اس کو دعوت دے رہا ہوں، کیا معلوم وہ باہر سے کچھ اور کہتا ہے جبکہ اللہ کے نبی کہہ دیے جھوٹے ہوتے ہیں، تو جھوٹوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہے. الا ماشاء اللہ. پڑھی سوال ہے کسی بھائی کا، کہتے ہیں ہمارے عزیز ہیں، ان کا مسئلہ ہے کہ وہ تقریباً 1 سال سے بیمار ہیں، نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں وہ، لیکن افاقہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت میرے ساتھ 2 آدمی چلتے رہتے ہیں، وہ آدمی مجھے مار دیں گے، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے. ہمیشہ اندھیرے میں سوتے ہیں، روشنی میں کم سوتے ہیں. برائے مہربانی کوئی علاج یا عمل بتائیں. شکریہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر آپ کو کوئی لائبریری میں ایسی کتاب ملے جس میں لکھا ہوا ہے تیرنا سیکھیے، تو کتاب یاد کریں گے اور تیرنے گریں گے تو ڈوب جائیں گے، کیونکہ یہ ہر کیس کا ایک انڈیویجول معاملہ رہتا ہے. یہ کیس صرف ایک مثال ہے کہ ایسے اذیتیں بھی ہوتے ہیں، یہ ایک پروف ہے. اور کافی لوگ اپنے مسائل اور وہ امانت رہتی ہے، کیونکہ عام منظر میں میری عادت نہیں کہ ایک کا میٹر سب کے سامنے لاؤں. ہر کوئی کی اپنی زندگی کی ایک امانت رہتی ہے. اور علاج میں ایک چیز بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کافی لوگ، حتیٰ کہ اہل توحید میں سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب رقیہ شرعیہ کرتے ہیں اور علاج کے لیے کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ نیت رہتی ہے کہ وہ جن کو حاضر کروں اس سے گفتگو کروں. یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، یہ شرعی اصول ہے قرآن کے اور سنت کے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ
عدو، شیطان آپ کا دشمن ہے تو اس کو دشمنی کا رشتہ اس سے قائم جڑا کر رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات تمنا نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اگر آمنا سامنا ہوا اتفاق سے تو صبر سے کام لیجیے. تو جو لوگ یہ نیت سے پڑھتے ہیں نہیں اس کو حاضر کر کے اس کو بلاؤں گا، وہ اس کی بات جھوٹی ہے، اس کو کیا مانتے ہیں. اور یہ حاضر کرنا لوگ کے سامنے ایک فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے، کیونکہ وہ ٹوٹنے کے وقت یا نکلنے کے وقت یا دھوکہ دینے کے وقت آپس میں اور دوسرے فساد ان کے نام جو خاندان میں اچھے مل کے جھلتے رہتے ہیں ان کے آپس میں درار اور فساد ڈالنے کے لیے کم نہیں. کم سمجھ والے اس بات کو یقین کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں، مگر یہ علم سب کے پاس نہیں، تو بعض لوگ کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہے. تو ہم یہ دعات کو بھی کہتے ہیں کہ جب بھی علاج کے لیے رقیہ پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں، رقیہ کا معنی یعنی قرآن اور سنت کے دعائیں ہیں، رقیہ شرعیہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العلاج فی ثلاثہ، علاج اگر کہا جا سکتا ہے تو 3 چیز میں کامیاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الرقیہ یعنی قرآن اور سنت کے دعائیں پڑھ کے پھونکنے سے، وشربۃ عسل شہد میں، و حبۃ سودا میں ایک روایت ہے، اور ایک روایت میں والکی، پہلے کے زمانے میں چرکا دیتے تھے کچھ لوہے سے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَأَنَا أَنْهَاكُمْ، میں منع کرتا ہوں یہ چرکا دینے سے. یہ عادت بعض قبائل میں موجود ہے، ابھی بھی سوڈان میں اور مختلف جگہوں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ چیز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، اور ایک دم دل میں ایک ایسی خوف آ جاتی ہے کہ بس اب میری جان نکلنے والی ہے، مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے ایک دم خوف میں رکھا جاتا. تو سوال یہ ہے، آپ کو خیال یہی ڈالے جاتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں، آپ باہر نکلیں گے، آپ کی موت ہونے والی ہے، اس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے. ایسے بہت کیسز آتے ہیں. سوال یہ ہے آپ کو یہ چیز کتنے مہینوں سے ہے؟ ہو سکتا 3 4 6 مہینے یا سال، یا کتنے 2 سال سے ہو رہے ہیں؟ 1 سال سے. 1 سال سے. تو 1 سال سے آپ کو موت کا خیال دیا جا رہا، آپ ابھی تک زندہ ہے ماشاءاللہ. اگر دشمن میں اتنی طاقت ہے مارنے کی، مارنے والا پہلے وقت میں مار کے ختم کر سکتا، مگر موت وہی دے گا جس نے آپ کو پیدا کیا، دوسرے نہیں دے سکتے. اور یہ دوسری چیز کہ یہ لوگ وسوسے اور دماغ میں یہ دباؤ ڈال کر انسان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں عقلی طرح سے، دماغی مفلوج کرنے کے لیے. اور یہ وسوسے خیالات ہمیشہ نگیٹو آتے ہیں، پوزیٹو نہیں آتے، اور یہ شیطان کی چال ہے. یہ شخص کے لیے 3 نصیحتیں ہیں. پہلی چیز، قرآن کی تلاوت ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کرے، ہمیشہ وضو سے رہے. کان میں اذان دینے لگا جب بھی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے، اور یہ چیز جو ان کو محسوس ہوتی ہے ساتھ میں آتی ہے، اس سے چیلنج لے، تم لوگ کیا کر سکتے کر کے بتائیے، میں اللہ کی مدد لے کر تمہارا خاتمہ کروں گا. اس طریقے سے پکا یقین سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد، ہر سجدے میں اللہ سے مدد طلب کیجئے. تہجد میں کم سے کم 2 رکعت کے لیے اٹھ کر اللہ سے مدد طلب کیجئے. اور یہ شخص کو چاہیے زیادہ کہ سونے سے قبل اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے، اور سونے سے قبل دعائیں اور اذکار پڑھ کے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ سونے کے وقت کے دعائیں بہت اہمیت کے ہے، خاص طور سے سورہ فاتحہ اور آمن الرسول اور آیت الکرسی اور فلق ناس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھ کے پھونک کر فلق ناس کو جسم پہ پورا اس طریقے سے کرتے تھے. تو یہ 4-5 چیزیں اگر آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. اور جو قرآن آپ پڑھتے ہیں آپ خود اپنے لیے پھونک لیجئے، اور وہ پڑھنا اور سننا بھی آپ کے لیے کافی اثر انداز ہے، کیونکہ باطل حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا انشاءاللہ. اللہ اعلم.